اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی۔ اور وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ سے کہا اف لکما، تم دونوں کے لیے افسوس ہے، کیا تم مجھے وعدہ دیتے ہو کہ میں ان اخرجا، قبر سے دوبارہ نکالا جاؤں گا، وقد خلت القرون من قبلی، حالانکہ کئی زمانے مجھ سے پہلے گزر چکے، یعنی آج تک تو کوئی قبر سے باہر نہیں آیا۔ پچھلی آیات میں اللہ کریم نے لائق فرزند دیندار بیٹے کا تذکرہ کیا تھا، جو دین کو سمجھتا تھا اور دین پہ پختہ تھا، نیکیاں کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا، اللہ اللہ کرتا تھا۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللہ، اے اللہ ایسی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کا موقع دے جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی ہے۔ اور اس آیت میں آدمی کے ایسے بیٹے کا تذکرہ ہو رہا ہے جو بیٹا بے دین ہے، دیندار نہیں ہے اور شریعت پہ چلنے والا نہیں۔ ایسا بیٹا ماں باپ کی صحیح معنوں میں قدر نہیں کر پائے گا، جگہ جگہ پر اس سے کوتاہی ہوگی، جگہ جگہ موقع ایسی حرکتیں کرے گا جس سے ماں باپ کو اذیت پہنچے گی، ماں باپ کی نافرمانیاں ہوں گی، اور ماں باپ کے سامنے ایسے جملے بولے گا کہ ماں باپ کو ناگوار گزریں گے۔ یہ وہ بچہ ہے جس کو دین کی سمجھ نہیں، دین کے بارے میں معلومات نہیں، اس وجہ سے اپنی اولاد کو دین کی طرف لانا چاہیے۔ دیندار بیٹا حق معنوں میں اپنے پر اپنے ماں باپ کے نیچے بچھاتا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ پاک پیغمبر نے منع کیا ہے کہ بیوی کے سامنے ماں کی بے عزتی کرنا حرام ہے، بیوی کی بات ماننا، ماں کی بات کو چھوڑ دینا یہ ناجائز ہے۔ حضرت کا فرمان ترمذی کے اندر موجود ہے کہ جب میری امت میں 15 امور شروع ہو جائیں گے، اس وقت میری امت اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید نہ رکھے، عذاب آئیں گے ان پر طرح طرح کے، کبھی سرخ ہوا کا عذاب آئے گا، اور کبھی زمین کے پھٹنے کا عذاب آئے گا، اور کبھی آسمان سے پتھر برسنے کا عذاب آئے گا، عین ممکن ہے کہ چہرہ ہی مسخ کر دیا جائے، ترمذی کے اندر موجود ہے۔ اور اس 15 امور میں ایک امر آپ نے یہ فرمایا کہ جب انسان دوست کی عزت کرے اور باپ کی نافرمانی کرے، اور ماں بیوی کا احترام کرے اور ماں کی بے ادبی کرے، آپ نے یہ باتیں وہاں فرمائیں۔ دیندار بیٹا ہوگا، اس کو پتہ چلے گا کہ مجھ پر جو مشکلات آ رہی ہیں، میرا کاروبار برباد ہو رہا ہے، اور مجھ پر عجیب عجیب طرح کے مسائل امڑ رہے ہیں، ان کا حل جہاں نماز ہے، اللہ اللہ کرنا ہے، وہاں پر ان کا حل یہ بھی ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کو راضی رکھنا۔ رضا الرب فی رضا الوالد، ماں باپ راضی ہیں تو اللہ بھی راضی ہے، اللہ راضی ہے تو جگ راضی ہے۔ اس کو پتہ ہوگا
ماں باپ کے ادب و احترام کے ساتھ میری یہ مشکلات حل ہو سکتی ہیں۔ اس نے علماء سے یہ بات سنی ہوگی کہ بخاری کے اندر حدیث ہے، 3 بندے غار میں چلے گئے اور غار کا دہانہ بند ہو گیا۔ ان میں جو پہلا بندہ آپس میں کہنے لگے یار اب یہاں سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں رہی اور کسی کو پتہ بھی نہیں، ہم یہاں تینوں گرفتار ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، اپنے نیک اعمال جو سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہیں اللہ کے سامنے پیش کرو اور دعا کرو، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی راستہ عطا فرما دے۔ پہلا بندہ بولا، کہتا ہے اے رب کریم تیرے علم میں ہے میرے ماں باپ بوڑھے تھے اور میں بیوی بچوں والا تھا، میرا گزراؤ بسراؤ وہ بکریوں پر تھا، بکریاں چرا کے لاتا اور دودھ نکالتا، خود بھی پیتا، بیوی بچوں کو بھی پلاتا، ماں باپ کی بھی خدمت کرتا۔ لیکن اے اللہ تیرے علم میں ہے یہ بات، میں جب دودھ نکالتا تھا سب سے پہلے دودھ کا پیالہ اپنی ماں کو دیتا، پھر اپنے باپ کو دیتا، بعد میں پھر بیوی بچوں کو دیتا۔ ایک دن میں لیٹ ہو گیا، ماں باپ انتظار کرتے کرتے سو گئے اور جب میں آیا بیوی بچے جاگ رہے تھے، میں نے دودھ نکالا، پیالوں میں بھرا اور ماں باپ کے سرہانے ان پیالوں کو لے کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے جگایا بھی نہیں، بیدار نہیں کیا، شاید اس وجہ سے بوڑھے ہیں، ایک دفعہ آنکھ کھل گئی اور پھر دوبارہ ان کو شاید نیند نہ آئے، اس وجہ سے میں پیالے لے کر کھڑا رہا۔ حدیث کے اندر ہے میرے بچے میرے پاؤں کے ساتھ لپٹ گئے، رونے لگ گئے، مجھ سے دودھ مانگنے لگ گئے۔ میری بیوی نے مجھے منتیں سماجھتے کی پہلے بچوں کو پلا دیا جائے۔ اے رب کریم میرے علم میں تھا کہ ماں باپ کا حق بیوی بچوں سے پہلے کا ہے، میں نے اس حق کو ضائع نہیں کیا۔ جب صبح بیدار ہوئے اور مجھے اپنے سرہانے پایا تو انہوں نے دعائیں دی کہ اے بیٹا اللہ تجھے کبھی بھی پریشانی نہ آنے دے، اللہ تعالیٰ کبھی تجھے تکلیف نہ آنے دے۔ اے اللہ یہ عمل ماں باپ کی خدمت کا اگر میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، اللہ تو پسند کرتا ہے اور تو اس پہ راضی ہے، تو اس پریشانی کو دفع کر دے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ غار کا دہانہ کھل گیا اور وہ پتھر قدرے تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا۔ تو یہ ماں باپ کی خدمت ہے، اس سے دنیاوی مسائل بھی حل ہوتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کے ساتھ انسان کے گناہ بھی ختم ہوتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ترمذی کے اندر موجود ہے۔ ایک شخص آتا ہے یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، بہت بڑی کوتاہی ہو گئی ہے اور میں یہ چاہتا ہوں میری غلطی معاف کر دی جائے اور مجھ پر حد نافذ کر دی جائے۔ حضرت کو پتہ چل گیا کہ یہ حد کے نفوذ نافذ ہونے والا گناہ نہیں ہے جو کر آیا ہے، اس سے بڑے کا گناہ ہے، چھوٹا گناہ ہے۔ تو پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا ہی سوال یہ کیا، بتا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ میری ماں زندہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تیری خالہ جان زندہ ہے، ماں کی سگی بہن؟ اس نے کہا جی یا رسول اللہ میری خالہ زندہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ خالہ کی خدمت کرو، اللہ یہ تیرا گناہ معاف فرما دے گا۔ ماں کی خدمت کرنے سے تو گناہ ختم ہو جاتے ہیں، ماں کی خدمت کرنے سے مسائل حل ہو جاتے ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اور ماں کی خدمت ماں باپ کی خدمت کرنے سے اللہ کریم راضی ہو جاتے ہیں۔ حدیثوں میں موجود ہے، بخاری کی روایت ہے، ایک شخص رسول اکرم کے پاس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے ارادہ کر لیا ہے باقی جو زندگی ہے آپ کے ساتھ مل کر میدان جہاد میں گزاروں گا، آپ کے سائے تلے رہوں گا، تلوار ہاتھ میں تھاموں گا اور جنت پاؤں گا۔ پیغمبر کائنات نے پہلے ہی سوال یہ فرما دیا کہ بتا تیرے ماں باپ زندہ ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ زندہ ہیں، بوڑھے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ،
تجھے جنت چاہیے، تجھے جنت چاہیے، کیونکہ یہ جو جہاد ہے، جہاد کی دو قسمیں ہیں، ایک جہاد فرض عین ہے اور ایک فرض کفایہ ہے۔ اللہ نہ کرے اپنا مسلمانوں کے ملک پر کفر چڑھائی کر کے آ جائے اور ہمارا ملک اور ہماری گلیاں، ہمارے بازار اور ہماری جائیداد، ہمارے املاک اور یہ غیر محفوظ ہونے شروع ہو جائیں، اس وقت جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، کوئی کسی کی اجازت نہیں جاتی، ہر بندے پر اپنا ملک بچانا لازم ہو جاتا ہے، ماں باپ کی اجازت بھی نہیں، چھوٹے کو بڑے کی بھی اجازت نہیں۔ لیکن آج کل جو جس موسم میں ہم ہیں، یہ جہاد فرض کفایہ کا درجہ رکھتا ہے۔ جہاد فرض کفایہ کا معنی یہ ہے کہ اگر علاقے کے چند لوگ یہ کام کر لیں، اللہ تعالیٰ پوری قوم کی طرف سے اس کی ادائیگی بنا دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ فیہما فجاہد، تجھے جنت چاہیے، تجھے تلوار چلانے کا ثواب چاہیے، اور تجھے میری خوشنودی، میری اطاعت چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت میں لگ جاؤ، اللہ تعالیٰ ہر قسم کا ثواب تمہیں وہیں عطا فرما دے گا۔ یہ ہے ماں باپ، ان کی خدمت پر تو جہاد کا ثواب ملتا ہے، ان کی خدمت پر اور ان کی زیارت پر تو حج کا ثواب ملتا ہے۔ سائل نے کہا، یہ کنز العمال میں حدیث ہے، یا رسول اللہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ ایک دفعہ ماں باپ کو دیکھا جائے حج کا ثواب ہے، تو یہ تو بندہ دن میں کئی دفعہ کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کون سا کنجوس ہے، جتنی دفعہ کرو گے اللہ اتنی دفعہ تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ چیزیں وہی جانے گا نا جو علماء کے پاس بیٹھے گا اور جو علم کو حاصل کرے گا اور جو قرآن سنت کی طرف آئے گا، اس کو پتہ ہے کہ لا تقل لہما اف، ماں باپ کو اف کہنے کی بھی اجازت نہیں۔ اف کا کیا معنی ہے؟ ماں باپ بولے آپ نے کہہ دیا افسوس امی جان، افسوس ابا جان، یہ جملہ کہنے کی بھی تجھے اجازت نہیں ہے۔ ماں باپ بول رہے ہیں، تجھے بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور ماں باپ کسی پنچایت میں یا کسی رشتہ دار کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں اور تجھے درمیان میں ٹوکا ٹوکی کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ قرآن خود کہتا ہے لا تنہرہما، اگلا جملہ ہے کہ ان کو جھڑکنا نہیں۔ جھڑکنا تو یہ بات کی بات ہے، اللہ نے فرمایا لا تقل لہما اف، اف کہنے کی بھی تجھے اجازت نہیں، تجھے افسوس کا لفظ بولنے کی بھی اجازت نہیں، تجھے یہ کہنے کی بھی اجازت نہیں ابا جی وہ زمانہ پہلے کا ہے جو جس کی بات تم کرتے ہو، اب نیا زمانہ ہے، اس طرح کا جملہ بولنے کی بھی تجھے اجازت نہیں۔ لا تقل لہما اف، اذیت دینے کی جتنی بھی صورتیں ہیں فرمایا کہ ماں باپ کے لیے تیرے لیے حلال ہی کوئی نہیں۔ علماء نے لکھا ہے اذیت کی ایک صورت یہ بھی لکھی ہے، ماں باپ جب جوان تھے تو بچہ تھا اور ماں باپ تیری خدمت کرتے تھے، ہاتھ پکڑ کر تجھے چلاتے تھے اور تیرا پیشاب پاخانہ صاف کرتے تھے، تیری ماں نے کتنی دفعہ تیرا پاخانہ پیشاب صاف کیا، پیار ادھر سے بچہ پاخانہ کے ساتھ بھرا ہوا ہے اور ماں اس کا اوپر سے منہ چوم رہی ہے، ماں اس کو اپنے ہاتھوں میں لے کر سینے کے ساتھ لگا رہی ہے۔ وہ یہ نہیں کہتی کہ میرا بچہ گندا ہو چکا ہے، اس کو اس کی اس گندگی سے بدبو بھی نہیں آ رہی اور وہ بڑے پیار محبت کے ساتھ بیٹے کی خدمت کر رہی ہے۔ اللہ نہ کرے اگر آج تیرا ماں باپ اس نوبت کو پہنچ جائے، تیری ماں بڑھیا ہو گئی، تیرا باپ بوڑھا ہو گیا اور وہ اب سہارا تلاش کرنے والوں میں ہو گئے، اب وہ مجبور محض ہو گئے، معذور ہو گئے، اب موقع ملا تجھے خدمت کرنے کا، موقع ملا تجھے صفائی ستھرائی کرنے کا، موقع ملا تجھے ان کے پاخانہ اور پیشاب کو صاف کرنے کا۔ فرمایا علماء کرام نے اگر تو اپنے ماں یا اپنے باپ کا پاخانہ صاف کرنے کے لیے آئے، اپنے ابا جی کو شلوار بدلانے کے لیے آئے اور ان کو صاف ستھرا کرنے کے لیے آئے، اپنے ناک پر اگر کپڑا لپیٹ کر یوں کر کے تو آئے گا کہ مجھے بدبو آ رہی ہے، اگر ماں نے یہ دل پہ لے لیا نا کہ کل تک میں نے تو تیرا پخانہ صاف کیا تھا، میں نے تو اپنے منہ پہ کپڑا نہیں چڑھایا تھا، باپ کے دل میں یہ بات آ گئی اور اس کے دل پر یہ بات سوار ہو گئی
کہ کل تک میں نے تو یہ کام نہیں کیا تھا، لیکن آج موقع تجھے ملا اور تو نے یہ جانا کہ ہمارے پیشاب میں بدبو آ رہی ہے اور تو نفرت کر رہا ہے اور معذوری اور مجبوری کی بنیاد پر ہماری خدمت کر رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے یہ بھی اوف ہے، اوف، اور قرآن کہتا ہے کہ اتنا کرنے کی بھی تجھے اجازت نہیں ہے۔ لا تقل لہما اوف، اور یہ جو ہمارے سبق کی آیت ہے، اس آیت کے ابتدا میں یہ جملہ آیا ہے، فرمایا والذی قال لوالدیہ، ایک نافرمان وہ بیٹا ہے، الذی وہ جس نے اپنے ماں باپ سے کہا اف لکما، اے ابا جان اے امی جان افسوس ہے تم پر، اور اف ہے تم پر، اور مجھے افسوس ہے تم دونوں پر، اتعدانی ان اخرج، کس چیز کا مجھے وعدہ دیتے ہو کہ میں دوبارہ پیدا کیا جاؤں گا، میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، میں دوبارہ دربار الہی میں حاضر کیا جاؤں گا اور میرا حساب و کتاب شروع ہوگا، یہ کیسے کی باتیں کرتے ہو؟ وقد خلت القرون من قبلی، ہم سے مجھ سے پہلے کتنے زمانے چلے گئے، کتنی لوگ دنیا مر گئی، کتنے قرن بیت گئے اور کتنی بستیاں تباہ ہو گئیں، کون آج تک دوبارہ زندہ ہوا؟ یہ کیسی عقل کے خلاف بات کرتے ہو؟ فرمایا یہ تیرا بیٹا ہے، نافرمان ہے اور شریعت سے دور ہے، اور وہما یستغیثان اللہ، اور یہ بیچارے اللہ سے استغاثے میں بیٹھے، اللہ ہمارے بیٹے کو ہدایت عطا فرما، اللہ ہمارے بیٹے کو کی رہنمائی فرما، اس کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ لیکن میرا عزیز یہ بات یاد رکھیے، کل تک کہاں تھے جب یہ بچہ جوانی پرواز لے رہا تھا؟ تیری نظریں کدھر تھیں؟ یہ بھی ایک الگ پہلو ہے نا، کہ جب تیرا بیٹا جوانی کی طرف جا رہا تھا، الگ الگ طرح طرح کی محفلیں اٹینڈ کر رہا تھا، اور رات کو گئے گئے وقت سے وہ گھر میں آ رہا تھا، اور تو نے لمبے لمبے چوڑے چوڑے آج کے زمانے میں موبائل دے رکھے تھے، اور اس کی سوسائٹی تو دیکھ بھی رہا تھا اور تیرے علم میں تھا، نماز کے لیے مسجد میں یہ نہیں جا رہا، قرآن پاک کی تلاوت یہ نہیں کرتا، اور یہ جمعہ نہیں پڑھتا، اور یہ اچھے کام نہیں کرتا۔ او میاں کل تک تو کہاں تھا؟ آج جو اللہ سے مانگ رہا ہے، علماء نے لکھا ہے اولاد کو دین سے محروم کرنا یہ اولاد کا قتل عام ہے، اولاد کو دین سے محروم کرنا یہ اولاد کا قتل عام ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کل کا درس ہم یہیں سے آگے چلائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا رب کریم، ہم سب کو قرآن پاک کی سمجھ عطا فرما، اے اللہ ہمارے دل دماغ کو نرم فرما اور اپنی محبت اور تقوی نصیب فرما۔ اے اللہ ماں باپ کی صحیح خدمت عطا فرما، جن کے ماں باپ حیات ہیں اللہ بچوں کو تابع فرمان بنا، اور جن کے ماں باپ دنیا سے چل بسے ایک یا دو اللہ ایمان کے ساتھ گئے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی خیر خلقہ۔